أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام سے حکمت لے کے حاضر و خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کہ ہم آپ طبی نقطہ نگاہ سے جو کہ صحت کے لیے یا جڑی آپ کے لیے سکتی ہیں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ بوٹیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے پورا عرض میں ان کی بے شمار ورائٹی ہمیں عطا کی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے ہیں اور جتنے بھی ہمارے انبیاء، ان کو اللہ تعالی نے جو وحی کے ذریعے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی اور وہ اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس کرتے اور ان کو اس کی علم دیا جاتا تھا، اور وہ علم جو ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے طب اہل بیت، طب نبوی اور جتنے بھی انبیاء، جیسے بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ انبیاء جب چلتے تھے اور پودے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ جیسے واقعات بہت مشہور ہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ چل رہے تھے اور ان کو پودے جو ہے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ اپنی ان کے خواص، ان کے فوائد ان کو بتاتے تھے کہ یہ پودے میں کیا کیا خواص ہیں، اور اس کو ہم جو ہے کس کس مرض کے لیے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پودا خود بتاتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے فائدہ مند ہوں اور بنی انسان مجھ سے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح ہی سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ہے یہ قدرت تھی کہ وہ ان کو جو ہے پودے جو ہے ان سے گفتگو کرتے تھے اور اپنے خواص وہ بتاتے تھے۔ اور یہ ہمیں جتنا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور اہل بیت کی رہنمائی سے جو ہمیں ملتا ہے، یہ وہ علم ہے جس پر جو ہے اوتھینٹک ہے، اور یہ جو ہے کیونکہ جو چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے ان کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اہل بیت کے وسیلے سے جو ہمیں ملتی ہیں، وہ جو ہے اس میں تو ہمارا جو ہے کوئی سوچنے کی طاقت ہی نہیں رہتی کہ ہم یہ تو ضرور ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیتیں جو ہے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں جو ہے رمضان کی جو ہے اس کے بارے میں سب کو مبارک دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے آج شروع ہو گیا، کچھ لوگ کل سے شروع کریں گے۔ سب کو میری طرف سے اور ہماری ٹی وی جو ہدایت ٹی وی کی طرف سے سب کو رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، اور دعا کریں کہ یا اللہ جو یہ آج کل جو یہ کورونا کی جو ہے مسائل جو ہیں اس سے ہمیں جلد از جلد نجات دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب بات ہماری ہے جڑی بوٹیوں کے بارے میں۔ جیسے میں اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں، جس کی مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک آتی ہے، ٹیلی فون آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں رابطہ ہوتا ہے، اور مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، کہ آپ جو پروگرام میں ہمیں نالج دیتے ہیں، اور وہ نالج جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آج کل کی سچویشن کے مطابق
جو چیزیں فائدہ مند ہیں، میں خصوصی طور پر اس پر توجہ دے رہا ہوں کہ جو آج کل جو سچویشن ہے اس کے لیے ہم کن کن چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو رمضان کے بارے میں بھی جو ہے بتاؤں گا کہ رمضان کی غذا ہمیں کیا ہونی چاہیے اور وہ ہم نے کس طرح ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ خوراک ہوتی تھی، اور اہل بیت کے جو ہے خاندان میں ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جو کہ سحری کے لیے ہم سب کو بہت ہی اس کو اپنی غذا کا جز بنانا چاہیے، جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ پلس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی انرجیٹک غذا ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ خون کو جو ہے یہ جو ہے اس کی سرکولیشن کو بہتر رکھتی ہے، معدے میں تیزابیت جو ہوتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے جسم میں کمزوری، خاص طور پر جب رمضان میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو کیونکہ بہت لمبا روزہ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں جو ہے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور اس کمزوری میں کی بہتری کے لیے کہ کمزوری نہ ہو جسم میں، تلبینہ پلس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ تلبینہ 2 چمچ آپ نے تلبینہ پلس اور 500 ml 300 ml گوٹ ملک میں 2 ٹیبل سپون تلبینہ اور 300 ml گوٹ ملک میں اس کو پکانا ہے ہلکے فلیم پر اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب اس کو تھوڑا گاڑھا ہو جائے، اچھا اس میں اور کیا کیا ڈالنا ہے تاکہ آپ کا جو زیادہ یہ انرجیٹک، اور سحری میں یہ ایک باول آپ نے ضرور لینا ہے۔ ایک تو سنت نبوی ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو ہے بے پناہ جو ہے طاقت محسوس ہوگی، اور آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ تخمیری کیفیت، قبض کشائی کے لیے، ہارٹ کی جو ہے پلپیٹیشن اس کو بہتر رکھتی ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس لیے خاص طور پر رمضان میں اس کو ضرور معمول بنائیں۔ ویسے تو سارا سال ہی اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں، اور یہاں تک کہ اہل بیت کے خاندان میں جب کوئی بیمار ہوتا، بیماری کے بعد کمزوری ہوتی، تو تاکید کی جاتی کہ آپ تلبینہ کا استعمال جب تک جاری رکھیں جب مکمل طور پر کمزوری ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے استعمال کرنا چاہیے ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے 2 ٹیبل سپون تلبینہ پلس 300 ml گوٹ ملک کے دودھ میں۔ اگر بکری کا دودھ آپ کو ملے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کل کی سچویشن میں اگر کوئی مشکل ہو تو آپ جو بھی آپ کو اویلیبل ہوتا ہے دودھ یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک آدمی کے لیے جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں خوراک، گھر کے جتنے فرد ہیں اس کے مطابق آپ یہ اور بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے 3 سے 4 گرین کارڈیمم، سبز جو ہے وہ آپ نے الائچی وہ ڈالنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹیبل سپون 4 مغز،
ٹھیک ہے، چار مغز کیا ہوتے ہیں؟ چار مغز جو ہوتے ہیں اس میں کھیرے کا بیج ہوتا ہے، کدو کا بیج ہوتا ہے، اس میں تربوز کا بیج ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے چوتھا اس میں کدو، کھیرا، تربوز اور ککڑی خربوزے کا جو ہے وہ بیج ہوتا ہے۔ یہ چار مغز اس کو کہا جاتا ہے۔ اس چار مغز جو ہے اس کے سیڈ میں سے اندر والا حصہ جو ہوتا ہے وہی جو ہے اس میں آپ نے 1 ٹیبل سپون وہ ڈالنا ہے، اور اس کو ہلکے فلیم پر پکانا ہے۔ جب گاڑھا ہو جائے اس کو اتار لینا ہے، تھوڑا سیمی وارم رہ جائے تو اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر، اور اس کو جو ہے آپ نے صبح ناشتے میں جو ہے لینا ہے۔ یہ بھی جو چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ہے یہ اسپیشل شہد ہے، یہ عام شہد نہیں ہے۔ اور شہد میں آپ کو معلوم ہے کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مطلب شفا رکھی ہے، اور یہ قدرتی شہد جو ہوتا ہے، آرگینک شہد ہوتا ہے، جو فارسٹ ہنی ہوتا ہے، جو جنگلی شہد ہوتا ہے اور چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے، اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ دوسرا، یہ آج کل جو ہمیں یہ وائرس کی وجہ سے جو کھانسی اور جو گلا خشک رہنا، یہ ساری اس میں جو ہے بہت ہی فائدے مند ہے، اور اس کو چھوٹی مکھی کے جنگلی شہد کو ضرور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہد جو ہے یہ شفاء الناس ہے۔ تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ جو ہے یہ سحری میں چاہے آپ کچھ بھی کھائیں، لیکن یہ ضرور آپ نے اپنے مینیو میں تلبینہ کو ضرور شامل کرنا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اپنا معمول بنائیں، اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کی صحت بہتر رہے گی، اور سارا دن آپ کو جو ہے اس میں جو ہے آپ کو بھوک کی شدت وغیرہ، یہ ساری پیاس جو ہے طور پر پیاس جو ہے محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں، واقعی آپ پائیں گے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس سے قبض بھی نہیں ہوگی، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب ہماری لائنز اوپن ہو چکی ہیں، اور جو ہمارے سکرین پہ جو لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے آپ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کروں گا۔ لائنز اوپن ہے، اور اگر آپ کو اپنے لیے یا اپنے فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو آپ کو تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی جو ہے کر سکوں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا چلے جاؤں، جیسے کہ میں اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود رو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہلو، وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جناب شاہد صاحب بولیں، فرمائیں۔ ٹھیک ہے، کتنی عمر ہے اور کتنے عرصے سے آپ کانسٹیپیشن؟ 34 سال کی، ٹھیک ہے۔ تو اور کوئی میڈیسن وغیرہ تو نہیں لے رہے، کوئی کسی کو بلڈ پریشر شوگر وغیرہ کوئی چیز کے لیے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ قبض، کانسٹیپیشن، یہ ایک ایسا تکلیف دہ مرض ہے کہ
مرض تو کوئی بھی ہو تو انسان کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا کر دیتا ہے، لیکن قبض ایک ایسا مسائل پیدا کرتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لیے اطباء اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس کو ہر صورت ہی جو ہے اس میں بہتری لانی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے، اور ہم نے جو بچپن میں آنکھ کھولی ہے تو ہم نے مریض اور جو ہے یہ دوائیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں، اور جو بزرگوں سے جو ہمیں پریکٹیکل نالج جو بچپن سے ہی ہمیں جو ہے ہمیں ملنا شروع ہوا، اس میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اجابت با فراغت ہر روز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو قبض جو ہے یہ ہو جاتی ہے تو آپ مختلف امراض میں جکڑے جائیں گے، جیسا کہ اگر قبض ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے بواسیر، پائلز، موٹاپا، تخدیری کیفیت جو ہے، اور بہت سے مسائل جس میں بلڈ پریشر وغیرہ بہت سے مسائل جو ہے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پرانا ہمارا طبی طریقہ علاج بھی یہی تھا کہ جب کوئی مریض آتا تو معالج اس کو جو ہے ایک خاص قسم کی دوائی جس کو ہم لیگزیٹو یا جلاب آور کہا جاتا تھا وہ دیتے تھے کہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے اور پھر دوبارہ پھر آپ کا لاؤ۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اجابت آپ کو صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے، تو آپ کی سمٹمز میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو صحیح طریقے سے یہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو اصل جو کاز ہے، جو مرض کے وہ کیا ہے، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پرانا قدیم جو طبی طریقہ علاج ہے وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے مریض کو جو ہے پیٹ صاف کیا جاتا تھا، اس کو کوئی ایسی لیگزیٹو، ایسی کوئی موشن لانے والی دوائیں جڑی بوٹی دی جاتی تھی جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جاتا، اور مریض کو جو ہے بہت ہی زیادہ سکون ہوتا، اور انہی کے ساتھ جو اس کو جو مرض ہے اس کو فوکس کیا جاتا اور بہت جلد آرام آ جاتا۔ لیکن آج کل جو ہماری غذائیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم جو پروسیسڈ فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہمارا فوڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، اور ہم جو ہے کھانا بھی جو ہے ذائقہ اس کا اسپائسی ہو، جو ہے اس قسم کا ہو، اور اس سے پھر ہماری صحت بھی بہتر ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیشہ قبض کا علاج یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں قبض کشا ہوتی ہیں، جتنی بھی قبض کو بہتر کرنے والی دعائیں ہوتی ہیں، وہ عارضی طور پر تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن مستقل وہ حل نہیں ہوتا۔ کیا ساری عمر دعاؤں پہ رہنا ہوتا ہے؟ نہیں۔ طب یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی سمٹم ہیں اس کو جو ہے رفع کیا جائے، اور وہ جب ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے کہ ہماری غذا میں اصلاح ہو، غذا میں بہتری آ جائے۔ جب غذا میں بہتری آ جائے گی، غذا بہتر ہو جائے گی، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی
بہتر ہے. وہ غذا کیا بہتر ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تلبینہ کو جو ہے معمول بنا لیں. تلبینہ میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس فائبر جو ہے ہمارے جو ہے آنتوں کو جو ہے اس کا جو ہے پھسلا کر فضلہ کے اخراج میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو اجابت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے غذا میں جو ہے ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، خاص طور پر لیفی جو پتوں والی سبزیاں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، تاکہ ہمارے جسم کو جو ہے فائبر انٹیک جو بڑھ جائے اور مستقل فائدہ ہو. جب آپ غذا کو اپنا چینج کر لیں گے، لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جائے گا. پانی جو ہے کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ جو ہے نیم گرم، تھوڑا گرم پانی کا استعمال کریں، اور پانی زیادہ استعمال کریں. جیسا کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، کوشش کریں کہ آپ سحری میں اور زیادہ سے زیادہ آپ جو پانی پئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے یہ مسائل جو ہے اس سے آپ کی. اور کوشش کریں کہ جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سحری میں تلبینہ کو ضرور اپنائیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. دوسرا اس کے لیے جو ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تاکید کی ہے اور جس کے خواص بہت زیادہ ہیں، وہ ہے سنا مکی. سنا مکی کو جو ہے اپنائیں، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ کانسٹیپیشن کے لیے، نہ صرف کانسٹیپیشن، جو آج کل کی سچویشن ہے اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کو ضرور اپنائیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فوائد ہمیں رہنمائی دی ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے جو ہمیں جو ہے آسانی پیدا ہوتی ہے اور ہماری صحت میں بہتری آتی ہے. اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کو مختلف صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ سنا مکی جو ہوتی ہے یہ پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ آرگینک والی استعمال کرنی ہے. فائدہ تبھی ہے جب کوئی آپ صحیح چیز استعمال کریں گے، فائدہ تبھی ممکن ہوتا ہے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. انشاءاللہ کبھی میں پروگرام میں اس کے اوپر پورا پروگرام کروں گا. اور آج کل کی سچویشن کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. گلے کی تکلیف کے لیے، کھانسی کے لیے، معدے میں تیزابیت کے لیے، اور یہ بواسیر کے لیے بے شمار اس کے فوائد ہیں. کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں کال، آپ کی آواز نہیں تھی. جو بھی ہمارے معزز ناظرین جو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارا جو کال کا نمبر دیا ہوا ہے لائیو کال کے لیے، اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ کال کا نمبر ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں. اگر آپ ابھی پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا آن لائن نہیں آنا چاہتے تو یہ میرا جو ہے نمبر جو ہے یہ ذاتی نمبر ہے، اس کو نوٹ کریں. تو بعد میں بھی آپ اس نمبر کو آپ جو ہے اس پر بعد میں بھی پروگرام کے بعد بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس لیے نمبر نوٹ کر لیں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ، کیونکہ بہت سے ہمارے جو معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے ہمیں کال کرتے رہتے ہیں. ہیلو،
वालेकुम सलाम जी, बोलें। हाँ, मेरे को आता है जो सना मक्खी जो आपने बोला, इसमें क्या बोलते हैं? सना लीव्स, सना लीफ। या शुक्रिया। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक वही मक्के वाली, वो जो है, क्योंकि आजकल इसको जो है काश्त किया जाता है, और इसको जो है वो उसकी खासियत नहीं होती, क्योंकि हर पौधे की खासियत उसके अपनी जमीन से होती है, ठीक है। और शुक्रिया। इसलिए हमेशा वो चीज इस्तेमाल करें जो ऑथेंटिक हो, और उसी से फायदा मुमकिन है, ठीक है। ठीक है, ओके, शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज। और बहुत से हमारे मज़ीज़ नाजरीन जो हमें प्रोग्राम में शामिल होते हैं, या ये नंबर नोट कर लें, बाद में भी आप अगर आपने कोई रब्ता करना हो, बहुत से ऐसे जो लोग जो मर्दाना अमराज के मसाइल होते हैं, या अमराज नस्वा होती हैं, या बे औलादी के बेशुमार केसेस जो ऐसे होते हैं जो ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, तो वो इस नंबर को नोट कर लें। और ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है, और बाद में भी कर सकते हैं, या जो दूर दराज मुल्कों से हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, अभी भी बेशुमार हमारा फेसबुक पे ये प्रोग्राम आ रहा है, और लाइव भी हमारा ये प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है। और अगर उनको कोई रहनुमाई चाहिए हो, तो वो जो है वो जो है हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, जो इस नंबर को जो है ज़रूर नोट कर लें। हम बात कर रहे थे कब्ज कॉन्स्टिपेशन के बारे में, और इसके साथ साथ हम आपको लास्ट प्रोग्राम पे भी रह गया था, इसको जो है इसको मुख्तलिफ सूरतों में माजून की शक्ल में भी बनाया जाता है, और इसमें बहुत सी दवाएं शामिल की जाती हैं जो कि कब्ज के लिए बेहतर साबित होती हैं। और तिब में माजून जो है ये कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। देखना ये होता है कि मरीज़ को कुछ शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, उसके मुताबिक क्या क्या इसके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, सिचुएशन के मुताबिक, हर मरीज के मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ सेटिंग होती है, उसके मुताबिक वो जो है तजवीज़ की जाती है, ताकि उसको फ़ायदा हो। देखें कि कब्ज़ जो होती है, बहुत से लोगों को दायमी कब्ज़ होती है, और दायमी कब्ज़ का देखना होता है कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। और बाज़ सूरतों में ये कब्ज़ जो होती है, ये बहुत सी, हम जो है लग्जेटिव चीज़ें, कब्ज़ कुशा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब्ज़ जाती नहीं। इसके बहुत से मसाइल होते हैं कि जो हमारी आंतें हैं, इसके मसल्स जो होते हैं, इसमें एक मसल्स को ये काम होता है कि जो हमारा फुजला है, उसमें खुश्की आ जाती है, और उसकी जो मूवमेंट जो है वो वीक हो जाती है। वो उसकी कारकर्दगी जब कम हो जाएगी, वो आगे पास नहीं करेंगे फुजला को, तो वो फिर जो है कब्ज होगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए देखना ये होता है कि उसकी मूवमेंट को किसी तरह बेहतर किया जाए, ताकि मुस्तकिल फायदा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जो बर्मिंघम से हमारे मजीज नाजरीन ने कॉल की। और अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर आप चाहते हैं, तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करें। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि बहुत से मतलब है काले हमें आती हैं, फेसबुक पे भी लोग कॉल कर रहे हैं कि जो है दमा है, दमे का कोई आसान हल जो है वो हमें बता दें कि दमे का। देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, दमा भी बहुत तरह का होता है, और इसको देखना होता है कि सांस की नाली में तंगी की वजूहात क्या हैं, और इसके कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए जो है मैं आपको बताता चला जाता हूँ कि बहुत से सिचुएशन के मुताबिक हम आपको जो है गाइड करते हैं कि कौन कौन सा कम्बिनेशन, कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो ख़ास तौर पर आजकल की सिचुएशन की उम्र, जिन लोगों को खांसी, गले में जो है जो है क्या नाम है,
سویلنگ سی ہو جاتی ہے یا گلے میں خشکی ہو جاتی ہے، کھانسی زیادہ آتی ہے، سانس جو ہے وہ رکتا ہے، اس کے لیے بھی بتانے کی کوشش کریں گے آج کل کی سچویشن کے لیے وہ جو ہمیں گائیڈنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ جڑی بوٹی کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ عام صورتوں میں بے شمار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے ایک نہیں بہت سی ورائٹی ہمیں عطا کی ہے، جو کہ اگر ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کا مالج کے پاس علم ہے، فن ہے، تو آپ کو ایک نہیں بہت سی آپ کو ورائٹی بتا سکتا ہے، اور جو کہ آپ کے مزاج کے مطابق ایک چیز دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بیسک جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے ایک چیز جو ہے ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی۔ سب سے پہلے جو معالج مریض کی نبض دیکھتا ہے، اور نبض کے مطابق جب مریض کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے کہ اس کو کیا 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 مسائل ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، معدے کے مسائل ہیں، جوڑوں کا درد ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری ریڈنگ لینے کے بعد پھر مزاج کے مطابق کون سی ایسی جڑی بوٹیاں، کون سا ایسا غذائی جو ہے چارٹ، ڈائٹ پلان کون سا ان کے لیے بہتر رہے گا، اس کے مطابق پھر تجویز کیا جاتا ہے کون کون سی جڑی بوٹیاں جو ہیں اس کے لیے فائدے مند ہیں۔ عام صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ جب ہم ان کے ساتھ جاتے تھے جڑی بوٹیوں کی ریسرچ، ان کے فوائد کے اوپر، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بزرگوں کے ساتھ گئے تو ہمیں پیپل کا درخت نظر آیا، تو پیپل کے درخت میں بزرگوں نے کہا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، میں نے مختلف ان کو فوائد بتائے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ جس کو فوری آپ کو فائدہ دیتا ہے وہ ہے پیپل کے پھل، جو پیپل کا پھل جو اس کی ڈوریاں ہوتی ہیں وہ اس کو سائے میں خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر اگر ہم کسی مریض کو، دمے کے مریض کو، ایزما کے مریض کو، جس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اس کو اگر ہم گرم پانی کے ساتھ کوارٹر چمچ دن میں 2-3 دفعہ دیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے جو علم کا فیض ہمیں ملا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے مزید ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ان تک ہمارا جو ہے یہ پیغام پہنچ جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ جس طرح میں اپنے پروگرام میں بتاتا رہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز جو ہے ان کی مینیج بہتر نہیں ہو رہی ہوتی، بہت پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو میں گلاس بتاتا ہوں جڑی بوٹیوں کا جو گلاس ہے، اور وہ گلاس جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس گلاس میں یہ جس درخت کا گلاس ہے وہ جڑی بوٹی پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلمز جو ہے معدے کی پرابلم، بواسیر، ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ رات کو اس میں پانی بھر دینا ہے اور صبح نہار میں اس کو پینا ہے، اور صبح اس کو جب بھریں گے پھر رات کو نہار جو ہے سوتی دفعہ اس کا پانی پینا ہے، پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی فائدہ مند قدرتی طریقہ علاج ہے، لیکن جو بھی آپ ادویات لے رہے ہیں اس کو ضرور ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے، اور جو آپ کو آپ کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہوا ہے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ قدرتی طریقہ علاج، یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، جیسے کہ آپ جو ہے مختلف چیزوں کا غذا استعمال کرتے ہیں، سبزیاں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو یہ بوٹی لاسٹ جو ہے میں نے پروگرام میں بتانے کی کوشش کی تھی، یہ آپ نے جڑیں دیکھ رہے ہیں، یہ جڑیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، خاص طور پر
جو آج ہمیں مسائل ہیں یہ وائرس کے، اس کی جو سمٹم ہیں اس پر جو ہے پورا اترتی ہیں، اور اس کی گائیڈنس جو ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کو جو ہے بہت ہی سخت قسم کی جڑ ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ہم مختلف صورتوں میں اس کو استعمال کراتے ہیں، اور اس سے گلا، ٹونسلز، کھانسی، سانس کی نالی، سانس میں دقت اور بے شمار فوائد ہیں۔ اس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس بوٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس میں سر درد میں ہے، اور جگر کے لیے، یرکان کے لیے، آنتوں کے امراض کے لیے، اور کھانسی، سینے کے امراض، پرانی سے پرانی کھانسی، طبیعت دیکھ جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں، اس کے لیے، انسان کی جو ہے قوت مدافعت، امیون کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اور جتنا بھی کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے، گردوں کے لیے۔ ہلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم، جی بولیں۔ ہاں جی، میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہنی ہے، میرا ڈرائی کاف بہت زیادہ ہے جی 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 میں پوچھنا انہوں کو بھی کی علاج کیتا جاوے، کیتا کرا میں؟ کتنی عمر ہے تہاڈی؟ میری 80 سال ہے جی، 80 سال۔ ویسے میں وہ ٹھیک ہاں۔ ہاں ہاں، میں ہاسپٹل گئی سی تے ہلیٹن ہاسپٹل، جی جی تے اوتھے نا مینوں کوئی انفیکشن ہویا دا، ٹھیک ہے تے بس اس کر کے تے میرے میں کافی دوائیاں ڈاکٹر دے ہی جاندے ہیں، اینٹی بایوٹک وغیرہ، جی جی کوئی اوندا فرق نہیں پی رہا ہے۔ میں ہنے شوگر بھی ہے تہانوں؟ شوگر بھی ہے؟ نہیں، نو 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 شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک تے تسی جڑا ہے چھوٹی مکھی دا جنگلی شہد وہ ضرور لو۔ یہ بالکل خاص قسم دا شہد ہوندا ہے، عام نہیں جو عام دکاناں تو تہانوں بازاروں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی تہانوں چیز چاہیے ہوئے گی اس دی رہنمائی واسطے ساڈا نمبر نوٹ کر لو، یہ پروگرام تو بعد بھی اسی نمبر تے تسی ٹیلی فون کرو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جدے تے تسی ہن کیتا، یہ میرا، ہاں یہ میرا ذاتی نمبر ہے گا، ٹھیک ہے؟ پرسنل نمبر ہے گا، ٹھیک ہے؟ تے اسی تے تسی ٹیلی فون کرو گے تے میں تہانوں گائیڈ کر، ایک تے اے ضرور تسی کرنا ہے۔ ایک منٹ میری گل سنو، میں ادھر ہیز والے پاسے رہنی ہاں، اتنے نیڑے ہے یا کس طرح بھیجا؟ دیکھو ڈیز بائی پوسٹ جائے گا، آج کل تو آن لائن سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے میں جانا سا لنڈن بھی، برمنگم بھی، میرا مین کلک، جی 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 ٹھیک ہے جی۔ تے ہون جڑا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ کر کے سارا جڑا ہے کام جڑا ہے آن لائن کیتا ہے، تو تمہیں بائی پوسٹ جڑا ہے کوئی چیز بھی چاہیے ہوئے گی تو مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور میں تمہیں سارا دساں گا، تسی فی الحال تے سنو تے صحیح نا، سنو تے صحیح، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سنو تے صحیح، تسی پہلے پیسے دا پی گیا، پیسے پتہ ہے تھوڑے کو بہت ہے، کوئی گل نہیں۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، تسی بعد جڑا کرو گے انشاءاللہ تانوں دس دیں گے، پیسے دی کوئی گل نہیں۔ جی 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 ساری کوشش ہوندی ہے کہ تانوں جڑا ہے بہتر تو بہتر مشورہ دئیے۔ جڑا شہد ہوندا ہے نا خالص چھوٹی مکھی دا شہد، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیت رکھی ہے کہ جسم میں کسی بھی جسم میں ہمارے انفیکشن ہو اس کو ہیلنگ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی آپ کے سکن میں، ہاتھوں میں کسی جگہ کوئی زخم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، خالی آپ یہ شہد لگا دیتے ہیں، بہت جلدی ہیل اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تسی ہن مطلب وہ تمہیں سمجھاؤں گے سارا کچھ، اس سے کی فرق ہوتا ہے، وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آف ٹائم، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں جڑا دوسری چیزاں میں دس رہا ہوں وہ بھی تسی سنو، وہ بھی تواڈے واسطے جی جڑ دس رہے ہیں نا وہ دے بڑے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو تسی وہ دیکھو نا تو تانوں وہ بھی بڑی ہیلپ ملے گی، ٹھیک ہے جی؟ اوکے اوکے اوکے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے کیوں میں ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑی مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے لوگوں سے رابطہ ہو سکے اور زیادہ سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بتانا ہوتا ہے کیونکہ پروگرام ہمارا جو ہے طبی
طریقہ علاج کے بارے میں ہوتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہوتے ہیں، اور کون کون سی جڑی بوٹیاں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس کے لیے بتاتے ہیں، اور خاص طور پر آج جو یہ وائرس کی وجہ سے. ہلو، وعلیکم السلام جی، بولے. جی جی، آپ تہاڈی گل ہو رہی ہے، بولو تسی جی، بولو. ہاں جی. تھانوں شوگر ਹੈਗੀ ہے، ڈائبٹیز ہے؟ ٹھیک ہے. تسی جڑا ہے تھانوں ڈائبٹیز دا گلاس جڑا کیا ہے نا، دسیا نا اس تو پہلے دیکھ رہے تھے پروگرام. ٹھیک ہے. یہ جڑا ڈائبٹیز دا گلاس جڑا ہے، ڈائبٹیز دا گلاس ہے، ٹھیک ہے. یہ جڑا ہے یہ ایسے پودے دا ہے، ایسے درخت دا ہے کہ یہ فوائد ہے ڈائبٹیز نو مینج کرنے واسطے بہت ہی فائدے مند ہے. جو بھی تسی دوائیاں لے رہے ہو اس دے نال نال یہ جڑی ہے جسٹ لائک جڑا ہے فوڈ سپلیمنٹ ہے، اور یہ بہت ہی فائدے مند ہے. انہوں جڑا ہے تسی راتی پانی بھر دینا ہے اور صبح پینا ہے. پانی دا کلر جڑا ہے براؤن ہو جائے گا، اور جڑا صبح رکھا ہے یہ رات نو پینا ہے. یہ تواڈے دیکھو کہ شوگر دی وجہ کر کے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاندی ہیں، اور اودی وجہ کر کے جڑا ہے سرکولیشن سلو ہو جاندی ہے، اور جوں عمر بڑھ جاندی ہے اور پھر مسائل اور بڑھ جاندے. دوسرا ادھے واسطے مالش واسطے جڑا ہے جڑی بوٹیوں دا تیل تجویز کیتا جاندا ہے. اس دی دسیا جاندا ہے کس طرح مالش کرنی ہے، کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں، مالش کیسے کی جائے تاکہ وہ درد کی شدت میں بھی بہتری آ جائے، اور جو ہے اس میں جو سرکولیشن بہتر ہو. تو پھر انشاءاللہ تعالی پورا پرہیز بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ کون کون سی غذا کیسے آپ نے استعمال کرنی ہے وہ اس کے بارے میں. یہ نمبر جو ہے جس پہ آپ نے کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں. پروگرام کے بعد جو ہے بھی اس پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. میں آپ کو تفصیلی پوری آپ کی ہسٹری لے کر پھر آپ کو بہتر مشورہ دوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اوکے جی، خدا حافظ. ہاں جی. اب دیکھیں کہ بے شمار جو ہمارے معزز ناظرین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو کوئی حل مل جائے، لیکن ہم مختصر ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ بے شمار جو انتظار میں کیوں بھی ہوتی ہیں ان سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے اس جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جو میں اس جڑ جو کہ آج کل خاص طور پر یہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے جو علامات لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت ہی خوفزدہ ہوتے ہیں. جو بھی آپ کو میڈیکل ایڈ ملتی ہے اس کو ضرور آپ جو لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں اور جس کی رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، وہ جو ہے اس کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے اس پودے میں کی جڑ میں اس قدر خاصیت رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کست بحری، کست ہندی، اور اس کو کوسٹس روٹ، کست ہندی، کست بحری، کوسٹس روٹ. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ ہمارے ہندو پاک میں بہت ہی مشہور بوٹی ہے، اور اس کا مزاج جو ہے گرم اور خوش درجہ روم ہے. یہ بوٹی کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ اندرونی طور پر مقوی مقوی اعصاب ہے، پھیپھڑوں میں بلغم کو نکالتی ہے، زیادہ بلغم کو روکتی ہے بننے سے، سینے کے درد کو تسکین دیتی ہے، معدہ اور آنتوں کو کے لیے طاقت دیتی ہے، پیٹ سے ہوا کو اخراج کرتی ہے، ونڈ وغیرہ کاسر ریاح ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، پیشاب اور حیض اور ادرات کو جاری کرتی ہے، وجہ اور رحم جتنے بھی یوٹرس کے جو ورم ہوتے ہیں اس میں سویلنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کو، اور بخار کی علامات کو میں بہتر ہے، جسم جن کو گرم رہتا ہے اور اس کو جو ہے گرمائش کو جو ہے یہ جو ہے کم کرتی ہے، اور اس کو لگانے اور کھانے کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. سانس کی تنگی نالی میں جو سانس کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور ہمارے
اور عرق جو ہے نکرس عرق النساء شیاٹیکا میں یہ بہت فائدہ مند ہے. بہت سے اس کو فوائد ہیں. اس کو یہاں تک کہ اگر ہم خالص کالے تل کے تیل میں اس کا تیل جو بنایا جائے اور اس کی مالش کی جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. دمہ کھانسی سینے کو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. ہلو ہلو آپ کا جو ہے کال ڈراپ ہو گئی. پھر آپ اگر چاہتے ہیں اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میں بتا رہا تھا یہ کوسٹل بحری کوسٹل ہندی اور جو اس کے کوسٹس روٹ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے. سر میں درد ہو گلے میں سوزش ہو اور اس میں جو ہے سانس میں تنگی ہو ٹانسلز ہوں سانس لینے میں مشکل ہو اور ان سب علامات کے لیے جو ہے یہ پودا جو ہے قدرت نے ہمیں آزاد کشمیر جو ہے اس میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کناروں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی کثرت سے پایا جاتا ہے. اس دوائی کو اصل شہرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے. اور حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ پلورسی ذات الجم میں اس کا کست کا جو ہے تیل بنا کر اگر اس کی مالش کی جائے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو جو نمونیا ہو جاتا ہے اس پہ اگر اس کی مالش کی جائے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے سے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ روایت انس بن مالک سے بھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ اس میں دو چیزیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں. ایک تو حجامہ کرانا جس کو کپنگ کہا جاتا ہے. دوسرے کوسٹل ہندی یا کوسٹل بحری اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ہلو وعلیکم السلام جی بولیں کون سا ہے بورے کدھر سے جی کوئی بھی آپ کو مشکل ہو جو چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم اس کو آپ کو جو اس کی سپلائی سورس بھی بتائیں گے. آپ جو نمبر ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں. ہم آپ کو جو ہے یہ جو ہے پیسٹ کی شکل میں بھی ملتی ہے پاؤڈر کی شکل میں بھی مل سکتی ہے عرق کی شکل میں بھی مل سکتی ہے. بہت سی اس کی صورتیں ہر شکل میں ہم آپ کو اس کی گائیڈنس دیں گے. اور آپ اس نمبر جو ہے یہ میرا پرسنل نمبر ہے اس کو نوٹ کر لیں اور پھر بعد میں جی 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 یہ سمٹمز ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جب تک pوری ہسٹری لی جائے گی اور پھر آپ کو جو ہے بہتر مشورہ دیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے. دیکھیں کہ جب کوئی بھی سچویشن جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو نمبر ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے اور جو ہے اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ کیونکہ بعض صورتوں میں مریض کی پوری ہسٹری لینی پڑتی ہے اور اس کو ویڈیو کال کے ذریعے بات ہو سکتی ہے جو دور دراز سے. جب مریض کی پوری ہسٹری ہوتی ہے تو پھر جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو پورا ڈائٹ پلان دینا. اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور ان کی گائیڈنس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے پاس جو مریض آتے تھے ان کو دو چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے. ایک کہ جو ہے جڑی بوٹیاں کون کون سی جڑی بوٹیوں کا آپ استعمال کریں اور دوسرا قرآنی آیات کون سی قرآنی آیات جو پڑھی جائیں جو کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. قرآنی آیات بھی اسی طرح ہی کام کرتی ہیں جیسے کوئی دوائی. یہ ریز کے ذریعے ہماری جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے شفا یابی عطا فرما دیتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. یہ نمبر جو ہے آپ نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ ابھی آپ کا کال نہیں ملتی کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بعد میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مصروف بہت زیادہ نمبر ہوتا ہے، بیزی ہوتا ہے، تو اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو آپ دوبارہ ٹرائی کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہو جائے گی. ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم. جی بولیں، جی بولیں. ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے جی. اوکے، خدا حافظ. دیکھیں بہت سی ایسی کیسز ہوتی ہیں جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے، جیسے کہ مردانہ امراض ہوئے، امراض نسواں ہوا، یا انہیں نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ میرا نمبر یہ نوٹ کر لیں، تو بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ یہ بوٹی کے بارے میں. ہلو، وعلیکم السلام. جی بولیں. جی محترم بولیں. کادی بیماری ہے؟ پارکنسن دریل جسم اجیرا تو راشا ہے، ہاتھ پیر ہل دیں. ٹھیک ہے. سٹوک بھی ہویا سی. اچھا ٹھیک ہے. تسی اس طرح کرو نا، تسی یہ نمبر نوٹ کر لو نا، تو پھر بعد وچ کرو تسی، تے پھر انشاءاللہ تواڈے نال تفصیلی گل ہوئے گی. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اوکے. دیکھیں بہت سے جو ہے جو لوگوں کو مختلف سچویشن ہوتی ہے، اس کے وہ پہلے پورا ہسٹری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کو. اچھا، یہ بوٹی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بوٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خاصیت رکھی ہے کہ یہ گلے کی سوزش، سر درد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا امراض جگر، لیور پرابلم، یرکان، اور جگر کی پرانی کمزوریوں کے لیے. اور اس کا بہت جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی، خاص طور پر بچے، ان کو ٹانسلز وغیرہ ہوتی ہیں، بخار ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. آنتوں میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اور ایسے ہاضمہ جن کا خراب رہتا ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، تخبیری کیفیت ہوتی ہے، ونڈ پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے. اور یہ جو ہے ہمیں جو گائیڈنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور ہمیں اہل بیت سے ان چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر اعتماد کریں اور ان چیزوں کو استعمال کریں. یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور خاص طور پر آج کی جو سچویشن ہے اس کے لیے جو علامات ہیں ان میں یہ بہت ہی پرفیکٹ بیٹھتی ہے، جو کہ جو ہمیں گائیڈنس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کے لحاظ سے یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کلونجی کا تیل، کلونجی جو ہے ماں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اس کے مطابق، تو اس کو جو ہے ہم نے. اور جو کلونجی کا مین ایکٹیو جو ہے فوائد جو ہیں اس کے تیل میں ہے، اور اس کا تیل جو ہے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. وہ تیل فائدہ مند ہے جو کہ آرگینک تیل ہو، آرگینک بیجوں سے نکالا ہوا کلونجی جو ہے بلیک سیڈ آرگینک ہو، اور اس میں سے جو تیل جو آپ کو بازار سے ملتا ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں چھوٹا سا، آپ کے مائنڈ میں آپ تھوڑا سا سوچیں تو یہ کیسے خالص ہو سکتا ہے.
کہ اگر اس کی ڈبی پہ آپ دیکھ اس کے اوپر لکھا ہوگا، وہ لکھا ہوگا 1 اسپون ڈوز. اس میں سے ہم خود جو نکالتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے، اور جو وہ 1 کلو کلونجی سے 160 150 اور بہت اچھا ہے تو 65-70 ml نکلتا ہے ایک. اور جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، جو ہم بناتے ہیں، اتنا اچھا تیل ہوتا ہے جو فوری طور پر اثر ہے. وہ 1-2